الشبہ فاطمہ تاجوا پہلی ہی کوشش میں CSS پاس کر کے انفارمیشن گروپ کے لیے منتخب ہو چکی ہیں۔ یہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیتی ہیں اور انہوں نے دن رات پڑھائی کے بجائے اسمارٹ طریقے سے پڑھ کر کیسے کامیابی حاصل کی، آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ خیال بچپن سے ہی تھا، اپنے ابو کو دیکھا، اپنے والد صاحب کا سارا کریئر ایک ایگزامپلری کریئر تھا، اس میں بہت انسپریشن تھی اور دن رات ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر یہ خواہش بچپن سے ہی تھی کہ اللہ کرے انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچوں، اور الحمدللہ پہنچی ہوں آج ہی۔ بہت سارے لوگوں کی گائیڈنس اس میں شمول ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ میرا بھائی ہے آریز، اس نے 1 سال پہلے مجھ سے کوالیفائی کیا، وہ پولیس میں آئے، تو ان کی وجہ سے میری گائیڈنس میں بہت امپروومنٹ آئی اینڈ ایک گائیڈ لائن بن گئی۔ پھر ہم نے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھنا ہر وقت، اور اس کے بعد کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ایٹ مائی اون ڈیولپ کی کہ کیا ہر سبجیکٹ ریلیونٹ، کیا چیز کام آئے گی، کیا چیز اس میں ریلیونٹ ہوگی، اور اس کو بہتر سے بہتر کیسے کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو آریز نے مجھے بتائی کہ لاسٹ ڈے تک آپ پرفیکٹ نہیں ہوگے، اپنے کام میں پرفیکشن نہیں ڈھونڈنی، ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنا ہے، اور جو فائنل آپ کی اٹیمپٹ ہوگی پیپر کی وہ آپ کی بیسٹ اٹیمپٹ ہوگی۔ تو جب آپ یہ سوچتے ہو کہ امپروومنٹ کا بہت ایکسٹینسو مارجن ہے، پورا سال ہی آپ نے امپروو کرنا ہے، تو پھر اس امپروومنٹ میں کمی نہیں آتی۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، آئی ایم این انفارمیشن، تو ایز وی آل نو دا فیوچر از میڈیا، انفارمیشن از ویری ریلیونٹ۔ ابھی ہم ہر وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح خبر کیا ہے، غلط خبر کیا ہے، اور پروجیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے، تو آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی اباؤٹ اٹ۔ بالکل یہ ایک نروس کا ٹیسٹ ہے اور آپ گیو اپ نہیں کر سکتے، تو محنت کا تو یہ سوال ہی نہیں ہے نا کہ کتنی یا کتنی کم یا کتنی زیادہ۔ 40,000 50,000 کے ساتھ آپ مقابل بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب اتنا سخت مقابلہ ہے تو جتنی بھی کر لیں کم ہے، لیکن صحیح کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، صحیح گائیڈنس کے ساتھ کرنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس پڑھی جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایگزامنر کو چیزیں درکار بھی ہیں کہ نہیں۔ تو ریلیونٹ انفارمیشن کے ساتھ بے تحاشا محنت، اپنے کمپٹیشن کو آپ نے بیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سورسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں، یونیک ہوں، اور ان کے اندر بھرپور طریقے سے انوینشنس کریں۔ جس طرح میں نے ڈائیگرامس بہت بنائے تھے اپنے ایگزام کے اندر، میرا اینتھروپولوجی کے اندر بہت ایک ٹاپ اسکور ہے، 89 آؤٹ آف 100 آئے ہیں، تو اس میں نے سارے جو ڈائیگرامس تھے اس کو بڑا ڈفرینٹلی پیپر پہ پریزنٹ کیا، تو آئی نیو اس وقت کرتے وقت بھی کہ یہ اپنے کمپٹیشن کو ایلیمینیٹ کر رہی ہوں کرتے وقت۔ آف کورس ہر قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں، آئی تھنک ہر ٹیسٹ کے مطابق ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن جب آپ ایلوکیٹ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت ڈیوائنلی آپ کو ملا ہے۔ جب 211 لوگ 212 لوگ ہی ہیں جو پاس ہوں گے، تو پھر ایک ایک چیز کے ساتھ یہ اللہ کی دین ہے مکمل طور پہ، اینڈ مائی پرسنالٹی اینڈ مائی ٹیمپرمنٹ از کمپلیٹلی سوٹڈ فار دا گروپ، کیونکہ مجھے پروجیکشن اور مارکیٹنگ اور انفارمیشن کی ریلیونس کا کمپلیٹلی آئیڈیا ہے۔ آئی تھنک آئی کین ہینڈل اٹ ویری ویل انشاءاللہ۔ جی، جو آپ کی اٹیمپٹ ہوتی ہے اس میں پورا دن ہی لگتا ہے آپ کا پڑھائی کے اندر، آپ اٹھتے ہیں صبح اور تب سے لے کے رات تک آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ آف کورس 2-3 بریک سے لیتے ہیں، لنچ وغیرہ کھا لیتے ہیں، واک وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ کا ریٹن کلیئر نہیں ہوتا تو آپ دن رات پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کا جب نام آتا ہے لسٹ پہ تو ہر گھنٹہ ہی آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہو اپنی انٹرویو کی تیاری کے لیے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، بالکل نہیں۔ مجھے تھا کہ ریلیونٹ چیز پڑھوں، اور سب سے جس طرح ہر ایگزام کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ایس اے کے پیپر کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، تو ان ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھ کے اس لائن کو فالو کر کے پڑھیں، اس میں ایکسیل کریں۔ CSS کا سب سے بڑا آئی فیل اس کی مسٹری ہی یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت پڑھائی ریکوائرڈ ہے، پڑھائی زیادہ ریکوائرڈ ہے لیکن صحیح گائیڈ لائن کے ساتھ۔ آپ بالکل وداؤٹ گائیڈنس اس کو نہیں کر سکتے، تو اس طرح تو دنیا بھر کی کتابیں سامنے ہوں گی تو وہ کافی نہیں ہوں گی پڑھنا ان کو بھی۔ تو کتابی کیڑا میں بالکل نہیں تھی، لیکن اسمارٹ اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ میں نے بالکل کی، اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں پڑھی، ریلیونٹ چیزوں کو بالکل اسکپ نہیں کیا۔ سینئر سے آپ نے بالکل گائیڈ لائن لینی ہے، جو لیٹسٹ کوالیفائرز ہیں ان سے آپ میکسیمم گائیڈ لائن لیں، کیونکہ وہ ابھی پاس ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ان کی گائیڈ لائن ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جن نے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے کوالیفائی کیا ہے، بیکاز ایگزام بھی ہر سال اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس بھی بدل رہی ہیں، کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے جو لوگ دے رہے ہیں، رائٹ؟ تو پھر اس لحاظ سے نیرو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کہ کس سے سیکھنا ہے کس سے نہیں سیکھنا، اور بھٹکنا بالکل نہیں ہے آپ نے، تو اس لحاظ سے آف کورس ان کی گائیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل جب میں یہ ایگزام دے رہی تھی تو میں نے
मुकम्मल तौर पे सोच लिया था कि अल्लाह का फ़ैसला है, हार जीत, तो दोनों तरह ही सब्र करना है और शुक्र करना है। तो ये तो मेरा डिसीजन था। देखें, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। CSS बहुत अच्छा शुबा है, पर और भी शुबे बहुत सारे हैं। तो ये जो करियर है ये तो डिवाइन गाइडेंस से आता है, तो अल्लाह की देन है। तो उनके लिए डेफिनेटली कोई और दरवाज़ा होगा जो खुलेगा, वहाँ वो एक्सेल कर सकते हैं। उनको मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें गिव अप नहीं करना। अगर उन्हें तहैया कर लिया, इरादा कर लिया कि देना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को हर किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल अपने गोल को बहुत की इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि जब तक अपने गोल को अव्वलीन प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि उसमें कामयाबी हो सकती है। तो गिव अप नहीं करना। बट ऑफ कोर्स हम चाहते हैं हमेशा कि मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस दे सकें, अपना नॉलेज उनसे शेयर कर सकें, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।